عزیز ساتھیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کے جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہیں ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ اگر یہ سرکھیلے آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ امبالہ سازش کے سمندہ الغد علماء کرام نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی ہینا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ ان کی شہدائان اسلام میں سے شیخ الہند کے ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلدی کی صدارت فرمائی۔ اس کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے اور پھر علماء کی قربانی اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریزوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سر دال چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، مولانا حسین احمد مدنی، ڈاکٹر احمد انصاری، مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی لوگوں کی سیاسی رہنمائی میں سن 1920 میں آخری جنگ ہوئی تھی۔ 14,000 علماء جیل گئے۔ بالآخر 1947 میں ہندوستان کا آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور سے چل رہی آزادی کی تحریک اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی۔ اے سرزمین ہندوستان، سنا تم نے، یہ ہے ہماری وفاداری کی تاریخ۔ اگر کوئی تمہاری عصمت و عفت کو داغدار کرنا چاہے گا تو حسین احمد مدنی بن کر اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اگر کوئی تمہاری عزت و ناموس کو تاراج کرنا چاہے گا تو محمود الحسن بن کر اس کی رکشا ہم کریں گے۔ اگر کوئی للچائی نگاہ سے تمہیں دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی حاجی امداد اللہ محدث مکی بن کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں گے، زخم کھائیں گے، مسکرائیں گے اور پھر انقلاب لائیں گے۔ چاہے وہ امریکہ ہو یا روس، فرانس ہو یا برطانیہ، کسی کی پرواہ نہیں ہمیں۔